بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب کی ریسرچ کے مطابق 6 ایسے زوڈک سائنس جن کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ دوسری چیزوں کو جج کرنے میں یہ بہت ہی سیکنڈوں میں جج کر لیتے ہیں. جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کا سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے. سر کہتے ہیں عورت کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے، یہاں پر 6 زوڈک سائنس کی بھی سکس سینس. سر عورت کی سکس سینس دیکھیں، اللہ نے عورت کو ڈیلیکیٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ طاقتیں بھی رکھی ہیں. یعنی عورت ایک خاص جو ہے اس لحاظ سے سامنے والے کی نظر کو بہت اچھی طرح جج کر سکتی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ میکنزم وجود دی ہے. اللہ کا بنایا ہوا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو بلا وجہ ہو. اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے ایک جو ہے وہ سکس سینس بھی دی ہے، اور 7th انٹیویشنل آئے جسے ہم انٹیویٹیو چیزوں کو کہتے ہیں، وہ بھی عطا کی ہے. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں سکس سینس کی. سکس سینس آپ کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ 7th انٹیویشنل آئے یا انٹویشنز یا وہ ساری چیزیں وہ آپ کی روحانیت سے ریلیٹڈ. اس طرح انسان کو اللہ نے جو ہے وہ وجدانیت بھی دی ہے، اور جو ہے وہ روحانیت بھی دی ہے، اور یہ اس کی سکس سینس بھی دی ہے. اب یہ سکس سینس مختلف زوڈک سائنس کے اندر کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی ہے. پھر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کو یہی جو ہے اثر ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون سے زوڈک سائن ہے جس کے اندر سکس سینس بہت زیادہ ہے اور جو بہت پاورفل ہو سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سکس سینس ہوتی کیا ہے. سکس سینس یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے ملتا ہے یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ بیل ٹائپ سچویشن بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ یہ ہے اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی انسان لوگوں کی اچھی بری وائبس کو جاننا شروع کر دیتا ہے. غیر شعوری طور کے اوپر انسان آنے والے لمحات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ طاقت انسان کو بڑا پریمپٹیو اور بڑا پاورفل بنا دیتی ہے. یہ وہ احساس ہے جو آفت کے آنے سے پہلے پریونشن کا، اسے بچنے کا جو ہے وہ احساس دلاتا ہے، اور موسٹ لائکلی اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جو لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے. اور جب انسان کی چھٹی تیز ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ آنے والی مشکلات سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تو قدرت اس کو ایک گائیڈنس دیتی رہتی ہے اندر سے. اب یہ نیچرل ہوتی ہے، یہ مائنڈ سائنسز سے کچھ امپروو تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتی یہ نیچرل ہے. جس کے اندر ہوگی اسی کو آگے اس کو بڑھا سکتا ہے. یعنی بیس آپ نہیں بنا سکتے، بیس ہو تو اس کے اوپر بھلے اسکائی اسکریپر بنا لیں. پہلا سٹار جس میں یہ اسپرچویلٹی، انٹویشنز اور سکس سینس یہ ہے، وہ ہے کینسر. کینسر کے لوگ جو ہیں وہ نیچرلی جذباتی بھی ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں ان کے، لیکن روحانی بھی ہوتے ہیں، انٹویشنل بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ اپنے کام کے ساتھ جڑتے ہیں تو دنیا میں ان کا ایکسپیرینس جب اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کے لہجے سمجھتے ہیں. یعنی کوئی شخص بات کچھ اور کر رہا ہے لیکن اس کے لہجے کے اندر کڑواہٹ کو پڑھ لیتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے نا یہ ان کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرتی ہے. ان کے اندر یہ بڑی خاص ہے. یہ اپنے لوگوں کے بھی احساسات کو فوراً پڑھ لیتے ہیں، ان کے احساسات کی تبدیلی کو فوراً جج کر لیتے ہیں، اور غیروں کے احساسات کو بھی. یہ چند منٹ کسی سے گفتگو کریں تو اس کی پوری شخصیت کی مکمل آگاہی ان کو مل جاتی ہے. ان کی انٹویشنز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ نیچرل مائنڈ سائنسز کی اسٹرینتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. دوسرا سٹار ہے اسکارپیو. کہا جاتا ہے کہ اسکارپیو کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ان کی انٹویشنز بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے.
इनके अपने अंदर सवालात का एक तूफान चल रहा होता है, और उन सवालों के जवाब ये होराइजन से, अपने अंदर से, इर्द गिर्द के लोगों के लहजों से, लोगों की आंखों से, अपने अपने अंदर चलने वाले सवालात का जवाब हासिल कर रहे होते हैं। और वो जो इनकी जो है ना वो कनेक्शन है, या वो जो कनेक्टिविटी है, वो इनकी सिक्स सेंस को इम्प्रूव करती चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। यानी जैसे जैसे ये बुज़ुर्ग होते जाते हैं, जैसे जैसे ये जो है वो एल्डर होते जाते हैं, ये और ज़्यादा तेज़ होते जाते हैं एक्सपीरियंस की बुनियाद उम्र के पे। साथ साथ Yes. इनका और अमूमन ये देखा गया है कि स्कॉर्पियंस लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन वो शक की निगाह से देखने के बाद उनके अंदर की चीज़ों को डिग आउट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इमाम गजाली का एक कॉल है जिसको लोग थोड़ा सा सही नहीं समझ सके, कि शक यकीन की बुनियाद है। यानी पहले शक पैदा होता है, फिर आप उसको डिग आउट करते हैं, तो फिर आप यकीन तक पहुंचते हैं। शक यकीन ठीक की है। बुनियाद है, बिल्कुल। तो ये इनके अंदर जो शक पैदा होता है वो इनको यकीन की मंजिल तक ले जाता है। इनके अंदर से आने वाली आवाज़ें इनको बहुत कुछ कह रही होती हैं। ये पहली मुलाकात में ये इस बात को तो जान लेते हैं कि किसके साथ इन्होंने दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं करनी। ये जान लेते हैं कि कौन इनके मेयार के ऊपर पूरा उतरता है और कौन नहीं उतरता। अगर कोई इनके मेयार के ऊपर पूरा उतरे तो फिर ये सारी ज़िंदगी उसका साथ नहीं छोड़ते, ये बड़े अच्छा। वफादार लोग होते हैं। अच्छा। और अगर कोई इनके मेयार पे पूरा ना उतरे तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी के सेंटर के करीब नहीं आने देते, बस उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ तक होता है उसको फिर अपनी ज़िंदगी के मरकज़ में घुसने नहीं देते। और चूँकि इनके अंदर जो है वो झूठ से नेचुरली नफ़रत होती है, तो कोई इनसे झूठ बोले ना तो ये फ़ौरन ब्लंटली बेनकाब कर देते हैं। अच्छा। थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये बदतमीजी भी कर लेते हैं, मुंह लेकिन फट होते ये हैं। कर देते हैं, और इनको चूँकि पता होता है तो ये इसको हाँ। यकीन होता है। तीसरा स्टार है लिब्रा। इनकी आंखें भी हमेशा खुली रहती हैं, ये चीज़ों का नोटिस लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इंतहाई जज्बाती होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल बहुत रखते हैं। इनके अंदर नेचुरली अल्लाह ने वो एक नशो नुमा का एक जज्बा रखा होता है, बड़े रहम दिल भी होते हैं। बाद औक़ात ये जानबूझ के जो है वो लोगों को महसूस कराएं कि हाँ लोग इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वरना इनको समझ चीज़ों की होती है। लेकिन चूँकि बड़े रहम दिल होते हैं तो इसलिए लोगों को जानबूझ के मौका देते हैं कि चलो बना लो बेवकूफ़। आहो। ये बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के कामयाबी हासिल करते हैं। ये लोग सेल्फ मेड होते हैं मोस्टली, और ज़्यादातर फैसले इनकी इंट्यूशंस के ऊपर होते हैं, इनकी सिक्स सेंस के ऊपर होते हैं, इनकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होते हैं। ये कोशिश करते हैं लोगों के अंदर अच्छाई देखने की। जब ये कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर अच्छाई देखें तो लोगों के अंदर की बुराई भी इनको नज़र आ जाती है। ये जब जब अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, जब जब अपनी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट पे ध्यान नहीं देते, नुकसान उठाते हैं। जब जब ये लोगों की वजह से अपना प्लान बदलते हैं, नुकसान उठाते हैं। और एक और चीज़ लिब्रा के अंदर, ये जो ख़ास चीज़ जो है बाकी किसी स्टार में मैंने इतनी ज़्यादा नहीं देखी, लिब्रा के अंदर बड़ी ख़ास है कि इनके इर्द गिर्द के लोगों में, इनकी फैमिली में, इनके बहन भाइयों में कोई किसी को परेशानी आनी हो ना, इनको पता लगना शुरू हो जाता है, ये उसके इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं, ये मौके पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनकी सिक्स सेंस सही काम, बहुत सही काम करती है। यानी इनको परेशानी आने की इतला तो बड़ी सही मिल जाती है। चौथा स्टार है जी पाइसेस। पाइसेस के लोग इंतहाई इंट्यूशनल होते हैं, इंतहाई इंट्यूशनल, क्रिएटिव बहुत होते हैं, टेक्निकल बहुत होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत रखी है। और पाइसेस की एक और चीज़ भी इनमें बड़ी अहम है कि जिस तरह जब भी कोई चीज़ होती है, कोई महफिल हो, कुछ हो, जो उसमें आखिरी खिताब करने वाला है, आखिरी नात खान है, आखिरी रीडर है, आखिरी स्पीकर है, वो डिस्टिंक्टिव होता है। नबूवत में भी आखिरी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सबसे डिस्टिंक्टिव है। पाइसेस भी 12 स्टार्स में डिस्टिंक्टिव स्टार अल्लाह ने बनाया, आखिरी है। इसलिए इनके अंदर रूहानियत बहुत है, इसलिए इनके अंदर ताकत बहुत है, इसलिए इनके अंदर जो है इंट्यूशंस बहुत है, सिक्स सेंस बहुत है। ये लोगों के लहजे पढ़ते हैं, लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, लोगों की आंखें पढ़ते हैं। मोस्ट लाइकली इनको लफ्ज़ों से सरोकार नहीं होता, ये बॉडी लैंग्वेज को देख के
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کرے گا، اور موسٹ لائکلی یہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ کسی بھی شخص سے بات کر کے اس کی پوری شخصیت کا، اس کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہر چیز کا حساب لگا سکتے ہیں. اور چونکہ یہ زیادہ تر فنکار ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ لوگ اپنی زندگی کے دکھ چھپا کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لگا کے جیتے ہیں. لوگ ان کے اندر کو جانتے ہی نہیں. یہ اندر سے ان کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چند سال کا، بہت ہی چھوٹا سا، لیکن اوپر سے یہ بڑے ٹف اور بڑے ہائی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹر نیچرلی ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ لوگوں کی ایکٹنگ کا فوراً پتہ لگا لیتے ہیں. کیا بات ہے. چونکہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ دور سے آنے والی چیز کو بھانپ لیتے ہیں. یہ پریشانی کو آنے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں اگر یہ اللہ سے جڑے رہیں. تو میں بار بار ایسے ہی پائسز کی تعریف نہیں کرتا ہوں. پائسز کمال کا سٹار ہے، باقی بھی ہیں لیکن یہ کوئی آخری نوعیت کا ہے ہی آخری. 5واں سٹار جیمنا ہے. یہ سب سے زیادہ سوشل لوگوں کا سٹار، اچھا، یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ سوشل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملنسار لوگ، اور ان کو جاننے والے ان کو جاننے والے، لوگوں کو پڑھنے والے. ہوں. انہیں پرسنالٹی ریڈرز کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ان سے تو کوئی شخص اپنا اصل رنگ چھپا ہی نہیں نہ سکتا. یہ چاہے 6 تہوں کے اندر ہو، 10 تہوں کے اندر، یہ ڈگ آؤٹ کر لیتے سکس سینس ان کی اتنی کام بہت. کرتی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کمیونیکیشن کے جادوگر ہیں. اچھا، یہ میجیشنز ہیں. یہ کمیونیکیٹ کر کے سامنے والے کی چیزوں کو باہر لے آتے ہیں. یہ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں. یہ بہت اچھے قسم کے جو ہے پلانرز ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو نیچرل خصوصیت ہے، یہ ان کے ساتھ انٹیویشن مل جائے تو یہ اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پہ ٹرن دیتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ ترقی کر جاتا ہے. ان کی ذہنیت، ان کی نیت، ان کا احساس اور ان کا تجربہ ان کے راستے کے جو ہے نا وہ پتھروں کو ہٹا کے ان کا راستہ ہموار کرتا ہے. اور اس میں ان کی جو ہے نا وہ احساس کے ساتھ ساتھ ان کی سکس سینس، ان کی انٹویشنز، ان کی روحانیت، یہ بہت بڑی بڑی چیزوں کا. اور یہ بھی ان سٹارز میں سے ایک ہے جس کو نیچر آنے والے طوفان سے باخبر کر دیتی ہے. یہ پہلے سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے. نہ سنے وہ علیحدہ بات، کوئی نہ سنے. ایسے ہی ہے نا، بالکل، مطلب ایزی لے جاتے نیچر لوگ. تو راستہ ہاں، دیتی ہے، آپ بالکل. نہ پڑھیں تو اس میں اللہ نے تو بعد میں حساب لینا ہے نا. ہاں جی، دنیا میں تو اس نے مطلب ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ انٹویشنز لگا دے، آپ کے ساتھ روحانیت لگا دے، تو وہ اندر سے آپ کو ملامت شروع ہو جاتی ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ ضمیر بھی مردہ ہو جائے تو پھر بس ختم ہے. پھر جس دن ڈبو گے اس دن سمجھ آئے گی کہ کیوں ہے. سیجیٹیریس 6واں سٹار، نڈر لوگوں کا سٹار ہے، دبنگ جاننے والے لوگوں کا سٹار ہے. یہ سوشل بہت ہوتے ہیں، گفتگو کے ذریعے بندے جان لیتے ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر یہ جو بھی بندے سے بات کرتے ہیں اگر اس میں پازیٹیو وائبز ہونا تو یہ پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایسا بندہ جس سے ان کو پازیٹیو وائبریشن ملتی رہیں اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد رہتے ہیں. نہ صرف لوگوں کی پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کی پازیٹیو وائبز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. بعض اوقات یہ جو اٹریکشن ہے نا یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جاتی ہے. یعنی ان کے اندر وہ ایگوئسٹک بیہیویئر آ جاتا ہے کہ لوگ میری سنتے ہیں. ان کے اندر تھوڑی سی وہ اکڑ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی انٹیویشنز، ان کی چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اس وقت ہے جس وقت یہ خود نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں. اگر یہ پازیٹیو رہیں تو یہ بہت شاندار سٹار ہے. یہ اپنے انٹیویشن سے سمجھ کے جب بات کرتے ہیں تو یہ دشمن کو دوست بنانے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کا وجدان ان کو بتاتا ہے کہ سامنے والے کی پرسنالٹی کیا ہے، سامنے والا کیا کر سکتا ہے، سامنے والے نے کرنا کیا ہے اور کیا کر کے آیا ہے. اچھا، یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کیا کرتے ہیں. یہ لوگ، یہ خاص طور پہ یہ 6 سٹارز، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 50% آف دا زوڈیک سائن بہت پاورفل ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے. جب ہم یہ سٹار ریٹنگز کی بات کرتے ہیں تو سٹار ریٹنگ سوئس اسٹرالوجی میں کی گئی ہے. اس میں بہت سارے سٹارز کو 1 2 12 تک ریٹ کیا گیا ہے کہ یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا. اس میں بہت سارے کرائیٹیریاز بھی ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سٹارز کو ریٹ کیا نہیں جا سکتا، ہر ایک یونیک ہے.
स्विस एस्ट्रोलॉजी की स्टार रेटिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार जेमिनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सेकंड बेस्ट स्पाइसेस है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पाइसेस जेमिनी से बेहतर है, जेमिनी से बेहतर कैंसर है, बहुत सारे और स्टार्स हैं जिसमें मुख्तलिफ चीजें। सो मेरी अपना मानना है, क्योंकि मैं कोई ज्यादा आलम आदमी तो नहीं हर हूं, स्टार ना अपनी जगह एक अपनी हर शनाख्त रखता है। हर एक्सोटिक साइन, हर शख्स अपनी जात में एक पूरी कायनात है। एक कायनात का दूसरी कायनात से, एक पैराडाइम का दूसरी पैराडाइम से मुकाबला नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन हैज हिज ओन यूनिक पावर्स। सही कह रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे दे दे, मतलब अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में मुकाबला है जरूर, लेकिन इस तरह का मुकाबला नहीं है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने 6 स्टार्स ऐसे जिनकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा काम करती है और अपने इर्द गिर्द होने वाले सारे मामलात को अच्छी तरह पहचान लेते हैं, के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।